السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انفو پینل یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ میں تصوف کے بادشاہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کروں گا اور ان کے حالات زندگی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو ہے بغداد کے رہنے والے تھے، نامت کے رہنے والے تھے، پھر آگے بغداد میں آباد ہو گئے۔ ان کے آباء و اجداد تو نامت کے رہنے والے تھے، لیکن یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید تھے حضرت سری ثقفی کے۔ حضرت سری ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماموں بھی تھے، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری ثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے۔ مسلکن آپ شافعی تھے، شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ 218 ہجری میں پیدا ہوئے اور تقریباً 400 عالموں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ 200 استادوں سے تقریباً تعلیم حاصل کی۔ 200 استادوں سے تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنا کافی مشکل تھا۔ کسی سے ایک بھی چیز اگر حاصل کر لیتے تھے تو اس کو بھی اپنا استاد مانتے تھے۔ آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے، وہاں پہ داخلہ لیا ہوا ہے، استاد وہاں 2-3 استاد ہیں، ان سب سے باری باری پیریڈ ہوتے ہیں، کلاسیں ہوتی ہیں اور وہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت یہ نظام نہیں تھا۔ 7 سال کی عمر میں آپ پہلی دفعہ اپنے مرشد کے ساتھ یعنی حضرت سری ثقفی کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ حج سے واپس آ کر آپ نے 20 سال تک مدرسہ میں تعلیم حاصل کی۔ یہ مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ حدیث اور فقہ کا علم حاصل کر سکیں۔ 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا تھا۔ اس دور میں علم حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ بڑے دور دراز کے علاقوں میں مطلب جو ہے نا بعض اوقات سفر کرنے پڑتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اوقات ایک حدیث کے لیے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں۔ آج تو بڑی سہولتیں ہیں لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ایک علمی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سری ثقفی کے کمرے میں ایک دفعہ آپ گئے، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گئے تو وہاں ایک صوفی کو بیہوش پڑے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ یہ کیوں بیہوش پڑا ہے؟ تو حضرت سری ثقفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے تو یہ بیہوش ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے حضور آپ وہی آیت دوبارہ پڑھیں، یہ ہوش میں آ جائے گا۔ تو حضرت سری ثقفی حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کب گئی تھیں؟ جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کی قمیض لائی گئی تھی، یعنی قمیض دکھائی گئی تھی ان کو کہ بھائی یہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن جب ان کی وہی قمیض واپس لا کر ان کی آنکھوں پہ رکھی گئی تھی، ان کی جو ہے نا واپس آ گئی تھی بنائی ان کی، تو حضرت سری ثقفی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے مطلب جو ہے نا آپ نے شاباش بھی دی۔ تمام علوم پڑھنے کے بعد پھر آپ تصوف کی طرف آئے، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی آپ نے علم حاصل کیا، وہ مکمل کیا، پھر فقہ کا تعلیم مکمل کی، پھر آپ نے تصوف کی طرف رخ کیا۔ ریاضت اور مجاہدے شروع ہو گئے۔ عید کے ہی پاس ہی ایک کمرہ لے لیا اور وہیں پر مجاہدے اور وہیں پر جو ہے نا شروع ہو گئے مراقبے۔ تو 30 سالوں کی ایک دفعہ آپ نے مطلب جو ہے نا مراقبوں کے بعد جب آپ کو جو ہے نا حاصل ہو گیا تو آپ کو اندازہ ہوا، آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی۔
تو اس وقت تقریباً آپ 30 سالوں کے تھے، اور آپ نے 30 سالوں کی نمازیں جو ہیں وہ دوبارہ پلٹائی تھیں، دوبارہ پڑھی تھیں۔ بہرحال یہ اس وقت تک بغداد میں آپ کا اچھا خاصا چرچا ہو گیا، آپ کی شہرت ہو گئی، اور ایک دفعہ آپ کی آنکھیں خراب ہو گئیں۔ آپ نے حکیم سے پوچھا کہ بھائی کیا کروں؟ تو آپ ایک اور صاحب بھی تھے جن کی آنکھیں خراب تھیں، وہ بھی حکیم کے پاس گئے ہوئے تھے۔ تو حکیم نے کہا کہ ان کا علاج کرنا پڑے گا، بڑا مطلب جو ہے نا، یہ تو اچھا خاصا کام ہے، اچھا خاصا لمبا کام ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اچھا میں تو واپس جا رہا ہوں۔ آپ نے آ کے وضو کیا، نماز پڑھی، اور سو گئے۔ صبح آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں۔ حکیم نے آپ کی آنکھیں دیکھیں تو حیران رہ کہ آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہا حضور مریض آپ نہیں تھے، میں مریض ہوں، میرا علاج کیجیے۔ تو آپ نے اس حکیم کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر لیا۔ پھر آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بندہ شہرت حاصل کر لیتا ہے، خاص طور پر دین میں، تصوف میں، تو اس کے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں۔ تو یہ آزمائش یا تو عورت سے ہوتی ہے، یا دولت سے ہوتی ہے، یا شہرت سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے ملنے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو خلیفہ تھا بغداد کا، اس نے اپنی ایک لونڈی بھیجی جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور ان کے ساتھ ایک خادمہ بھی بھیج دی کہ اس پر نظر رکھے اور خیال رکھے، اور جو کچھ بھی ہو وہ مجھے آ کے بتائے۔ اور لونڈی کو کہا کہ آپ نے ان پر ڈورے ڈالنے ہیں۔ اب لونڈی نے جا کے جب یہ سارے ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تو آپ نے ایک قہر بھری نظر اس لونڈی کی طرف، لونڈی کے چہرے پر ڈالی، تو لونڈی مر گئی۔ لونڈی جو ہے اسی وقت اسی جگہ مر گئی۔ تو وہ جو باندی ساتھ آئی تھی، خادمہ ساتھ آئی تھی، وہ بھاگی گئی اور خلیفہ کو بتایا کہ وہاں تو یہ ماجرا پیش آ گیا۔ یہ سن کر خلیفہ خود آیا، اور اس نے آ کے آپ سے یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی۔ اس کے بعد خلیفہ کیونکہ آنا جانا ہو گیا، خلیفہ آپ کا جو ہے نا گرویدہ ہو گیا، تو آپ کی شہرت اور بڑھ گئی، کیونکہ بڑے لوگ جب کسی کے پاس آنے جانے لگے تو ان کی شہرت عموماً اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ توحید کا مطلب پتہ کیا بتاتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ توحید کا مطلب بناتے تھے فنا فی اللہ، یعنی اللہ کی ذات میں اس حد تک گم ہو جائیں، اپنے آپ کو فنا کر دیں اللہ کی ذات میں، اسی کا نام توحید ہے۔ ایک دفعہ ایک سید زادہ آپ کے پاس آیا جو کہ حج پہ جا رہا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے سوچا کہ چلو حضرت جنید بغدادی سے ملاقات کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ آئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی 2 تلواریں چلاتے تھے، ایک دشمن پر ایک اپنے نفس پر، آپ کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ سید زادہ جو تھا نا، وہ تو بڑا ہی مطلب پریشان ہوا، بڑا سرپرائز ہوا، بڑا مطلب جو حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اس نے کہا دور میں فی الحال جو ہے نا ایک ہی تلوار چلاتا ہوں، اور وہ اپنے نفس پہ چلاتا ہوں۔ تو لیکن یہ بات جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سید زادے کو بتائی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ صحیح کر رہے ہو، اس وقت آپ کو یہی ایک ہی تلوار چلانے کا موقع ہے، آپ کی عمر وہی ہے ابھی، تو وہ اس قدر جو ہے ان پر اثر ہوا، سید زادوں پر اس قدر اثر ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ میرا تو حج یہیں ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قرب مجھے یہیں حاصل ہو گیا۔ ایک شاگرد کا ایک دفعہ تکلیف کچھ اس کو تھی، وہ رو رہا تھا ایک طرف لیٹ کر، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کا اس سے تیمارداری کا طریقہ اختیار کیا کیا آپ نے۔ تو آپ نے اس شاگرد کے پاس گئے اور کہنے لگے میاں اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر رو کر لوگوں کو بتا رہے ہو، لوگوں سے شکایت کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا۔ شاگرد جو ہے وہ اس کا رونا بھول گیا، اور اس نے کہا یا مرشد مجھ سے غلطی ہو گئی،
مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک آپ کا مرید تھا، اس کو یہ وہم ہو گیا کہ اب میں مطلب جو ہے نا وہ اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں رہی، یعنی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت نہیں رہی، اب تو میں خود بہت کچھ جانتا ہوں اور میں خود پیری مریدی کرنا شروع کر سکتا ہوں۔ تو وہ لوگوں کو بتانے لگا کہ مطلب رات کو اس طرح کے سے فرشتے آتے ہیں اور مجھے جو ہے نا گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں، مجھے فلاں جگہ لے جاتے ہیں، فلاں جگہ لے جاتے ہیں۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے بڑی مشہور ہو گئی بازار میں، اور پھر آخر یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس کو کہا آج رات جب یہ واقعہ پیش آئے، گھوڑے پہ تمہیں بٹھایا جائے اور جنت کی طرف لے جانا لگے، تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ وہی بات ہوئی، جب وہ رات کو یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے لا حول پڑھا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو وہ جو ہے نا گھوڑا تھا، نہ وہاں پہ وہ فرشتے تھے، نہ وہاں پہ کوئی لے جانے والا تھا۔ تو یہ بات جب اس نے دیکھی تو وہ فوراً بھاگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان تھے، یہ شیطان کا کام تھا، شکر کرو تم بچ گئے۔ یہ کچھ واقعات میں نے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائے۔ یہ واقعی تصوف کے بادشاہ تھے اور بہت بڑا علم رکھتے تھے حدیث کا اور فقہ خاص طور پر، مسلک کے لحاظ سے شافعی تھے جیسا میں نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان بزرگوں کے راہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے دین سے محبت اور دین سے لگاؤ جو ہے نا پیدا کرنے کی توفیق